دوستو آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پر کسی بری روح کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس کی جان لے لی۔ ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان چلی گئی؟ یہ سچی کہانی سعد کا والد خود بتاتے ہیں کہ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا قبرستان ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کی کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہے۔ میرے گھر کی چھت سے یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ سعد کے کمرے سے بھی اسی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا بھی گزرتا۔ ایک رات تقریباً 2:30 تھے۔ سعد معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جا کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ قبرستان میں عجیب سی خاموشی ہے، پرندے بے چینی میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کیا جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے جا رہا ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اب جو وہ منظر دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ سعد کھڑکی کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ سعد سوچنے کی حالت میں اپنے گھر سے نکلا اور اس عورت کے پیچھے گیا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر تک جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد اس عورت کے پیچھے اس کی قبر تک پہنچ گیا اور اب وہ اس عورت کے سامنے کھڑا ہے۔ سعد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو کیا کر رہی ہے۔ اب انسانی ہڈیاں توڑنے کی آواز آتی ہے۔ اس عورت نے بنا موڑے اپنی پوری گردن موڑ لی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی کا جسم دوسری طرف۔ سعد یہ خوفناک منظر دیکھ کر اپنی ہوش حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں پہ بے ہوش پایا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ بس پھر اسی دن سے سعد کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو نہیں پاتا۔ اسی طرح دن رات گزرتے گئے اور ایک رات پھر سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے۔ جب میں سعد کی طرف بڑھنے لگا تو اچانک ہڈیوں کی توڑنے کی آواز آتی ہے اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی پوری گردن موڑ لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گر گئی اور سعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اور ہم اسی رات کو وہ گھر چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، کیونکہ یہ اسی گھر میں ہمارے ساتھ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے تھے۔